الرحیم۔ ایمان خالص بھی بڑی نعمت ہے بھائی۔ کتنے ہیں جو اس ایمان خالص کے قریب آ کے پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اندر آنے کی جرت نہیں رکھتے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بڑی آزمائش ہے۔ اس سلسلے میں یہ علی انجینئر کا ایک میں نے بیان سنا جس میں وہ پوری طرح بریلویوں کے کفریہ شرکیہ عقائد کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں۔ ان کے چشتی اور رسول اللہ اور تھانوی اور رسول اللہ کے جو مشرکانہ اور کافرانہ کلمے انہوں نے پڑھوائے ہیں ان کے کابرین نے، اس کی نشاندہی بھی کر رہے ہیں، اور پھر پیر میر علی شاہ کی تصدیق بھی لا رہے ہیں کہ وہ بھی اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں انہوں نے یہ باتیں کہی ہیں، اور پیر میر علی شاہ بھی اسی زمرے میں آ گئے، اعلیٰ حضرت بھی اسی رگڑے میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے بھی اس کتاب کی تصدیق کی ہے اور تعریف کی ہے جس میں چشتی اور رسول اللہ کے نعرے لگائے گئے ہیں۔ یہاں تک بیان کرنے کے بعد علی انجینئر ایک سٹیپ آگے اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اب یہ بزرگ نہیں رہے ہیں، اب یہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں رہے ہیں، بلکہ بیچ میں پھر گنجائش نکال دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ کہا ہے، اگر اور ایک حدیث کے مطابق یہ اگر جو ہے یہ شیطانی دروازہ ہے، یہاں سے پھر شیطان کا وار ان کے اوپر ہوتا ہے۔ اس اگر مگر اور چونکہ کے چکر سے جو بندہ نکلے گا وہ ایمان خالص کے اوپر ہے، کیونکہ انہوں نے کہے ہیں، یہ ان کی کتابیں ہیں، پوری دنیا نے مانا ہے کہ یہ ان کی کتابیں ہیں، ہزار سال سے بغلوں میں دبائے ہوئے کہ یہ ان کی کتابیں، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے کیا رائے دکھائی ہے۔ اور جب ان کے اوپر انگلی رکھی گئی قرآن و حدیث کے دلائل سے کہ یہ رہنمائی نہیں، یہ ٹھگ تھے، انہوں نے راستہ مارا ہے، چاہے عبد القادر جیلانی ہوں، محی الدین چشتی ہوں، علی حجویری ہوں، مجدد الفسانی ہوں، شاہ ولی اللہ کا پورا خاندان ہو، اعلیٰ حضرت ہوں یا ابو العلا ہوں، ڈاکٹر ذاکر ہوں یا ڈاکٹر اسرار ہوں، یا علی انجینئر ہوں، تقی عثمانی ہوں، طارق جمیل ہوں، طاہر القادری ہوں، سارے ایک کشتی کے مسافر ہیں۔ یہ روڑے ہیں اللہ کی رحمت کے راستے میں جو حائل ہیں، یہ فرقہ بندی انہی کی وجہ سے ہے، انہی کو یہ اپنا امام مانتے ہیں، اپنا لیڈر مانتے ہیں، امیر جماعت مانتے ہیں، جنہوں نے کفر و شرک کے راستے پر ان کو ڈالا ہے، ان کو اپنا امام مانتے ہیں۔ اللہ کے بندو، پھر تمہارا کیا اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ فرق ہے ہمارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان۔ چاہے یہ تنظیم اسلامی ہو، جماعت اسلامی ہو، یہ کفر و شرک کے ذریعے اسلام لے آئیں گے، اندازہ لگے، یہ مدینہ ریاست قائم کر دیں گے شرک کر کے، اللہ کو گالی دے کے، شرک اللہ کو گالی ہے، چاہے جمہوریت کا شرک ہو، چاہے واسطے وسیلے کا شرک ہو، رکوع اور سجدے کا شرک ہو، قبر پرستی کا شرک ہو، مورتی پوجا والے، سب ایک ہی ہیں، سارے کے سارے۔ جب شرک کا لیول آپ کے اوپر لگ گیا، اللہ کی کتاب کے ذریعے تمہارا بالکل پوسٹ مارٹم کر دیا گیا ہے۔ اب اللہ کے بندو، یا تو ان کا ساتھ دو اور ان کے لیے دل میں نرمی رکھو، ان کو اپنا امام بناؤ اور ہمیشہ کی آگ میں اتر جاؤ، تو یا ہمت کر کے اس جہل سے نکلو اور ایمان خالص کا ساتھ دو۔ ہمارا کسی مسلک سے کوئی تعلق نہیں، نہ بریلوی، نہ دیوبندی، نہ اہل حدیث، نہ سلفی، نہ آج کے یہ حنفی، نہ حنیفی اور نہ سلفی، کوئی بھی کسی جمہوری پارٹی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ساری شیطانی پارٹیاں ہیں، چاہے مذہبی روپ میں آئے ہوں، چاہے دنیاوی روپ میں آئے ہوں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا دین وہ دین جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے اندر جس کی دعوت اٹھائی، ہر نبی توحید کی دعوت آتے ہیں، پہلے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سب کا ایک ہی دین رہا ہے۔ وہ کبھی شرک کرنے والے نہیں تھے، کبھی وہ شرک کرنے والوں کا ساتھ دینے والے نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، یہ زندگی ایک مرتبہ ملی ہے، ایک موقع ہے، جہاد سے اگر نکل گیا پھر دوبارہ تمہیں کبھی موقع نہیں ملے گا۔ اور آج جو تمہاری پوری دنیا میں دولت درگت بنی ہوئی ہے، اندر والے بھی مارتے ہیں اور باہر والے بھی مارتے ہیں، اسی شرک کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔